Khawateen wa Hazrat, brothers and sisters, Nazreen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for joining us again for another season of the monthly Azadari program, otherwise known as the MAP program, which is held once a month, every month. Usually this program is held in the homes of the members of our community every month, but due to obviously the COVID pandemic, we are doing this live as before. And inshallah, we hope that you tune in and enjoy. We are going to start this program off, as always, with the traditional recitation of the Hadith Qissa. For the Hadith Qissa, I'd like to request Brother Ali Razvi, ek salawat padi ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أنها قال: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام يا أبتا. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة فأتيني بالكساء اليماني فاغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فاغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامي وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أباتاه يا رسول الله، تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه بطرف الكساء وأماؤه بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي،
وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وصلم لمن سالمهم، وعدو لمن نعداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام: يا رب، ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدم الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب، أتأذنني أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: نعم، قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: معزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتقربوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدون في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. Thank you very much, Brother Ali Rizvi, for your recitation of Hadith Qissa tonight. Khawateen Hazrat, brothers and sisters, as you are aware, this program was implemented more so for the upcoming generation, the youth, to take part in the tradition of Azadari. This program will start off with our youth, who will recite for you a surah or speech of their own choice, given or their own topic, followed by the Urdu portion of the program, which will consist of Urdu recitation of salams by some of our older generation, followed by a short English lecture slash majlis, which will then be followed by Noha, and then finally Ziyarat. इसी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ एक नन्हे कारी से
मीर ऑन अली से कि वो आए और हमारे सामने एक सूरह पेश करें। सलवात पढ़िए अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. Bismillah, Assalamu alaikum. My name is Mir An Ali, and I'm going to recite surahs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huwallahu wad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. MashaAllah. Subhanallah, Subhanallah. MashaAllah, MashaAllah, Mir. Thank you so much for a beautiful, beautiful recitation. I would now like to request Brother Hassan Ali Rizvi for a short speech, a topic of his choice. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Today I will talk about why Muslims are not allowed to have dogs as house pets. Dogs are allowed for security, hunting, farming, or service to the disabled. As many of you know, the biggest reason Muslims are not allowed to have dogs as domestic pets is because their saliva is unclean. The Prophet and the Imams taught us when the dog licks the utensil, wash it 7 times and rub it with the earth the 8th time. Furthermore, if the hunting dog begins to eat its prey, it becomes najis. But if the dog simply retrieves the prey during the hunt, the animal may be consumed without any further purification. Prophet Muhammad, peace be upon him, said a few things about dogs, which include: whoever keeps a dog, his good deeds will decrease every day by 1 qirat, a unit of measurement, unless it is a dog for farming, herding, or security. He also said, angels do not enter a house where there is a dog. Lastly, I want to tell you that Prophet Muhammad, peace be upon him, said, a man felt very thirsty while he was traveling. There he came across a well. He went down the well, quenched his thirst, and came out. Meanwhile, he saw a dog panting and licking the mud because it was very thirsty. He said to himself, this dog is suffering from thirst as I did. So he went down the well again and filled his shoe with water and watered it. Allah thanked him for that deed and forgave him. Even though dogs are najis and unclean, it doesn't mean that it isn't one of Allah's creations. We should treat Allah's creations with respect because He is the one who created them. Salawat. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, Jazakallah. Jazakallah. Thank you so much, Hassan, for your speech. And now I will request another youngster, Brother Hasnan Abbas Rizvi. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My name is Hasnan Rizvi, and today I will be talking about animals that are haram or halal to eat. Allah has created and deemed many animals halal for us to eat for nourishment and to enjoy different tastes. Surah Baqarah says, O you who have believed, eat from the good things which we have provided for you and be grateful to Allah if it is Him that you worship. Whenever examining a particular animal, whether it lives on the land, sea, or air, one must note we are not permitted to eat an animal that is a carnivore. We are permitted to eat animals that live in the water, namely fish, but we must be careful to only eat fish with scales. Fish without scales are haram, for example, eels, swordfish, and squid. It is also important to note shrimp is also a sea animal, but is makruh to eat. Makruh means it's okay to eat, but better if you don't. We are allowed to eat animals that fly, which are birds. A halal bird can be identified by looking at its beak and hands. If the bird has long talons or a hooked beak, it is haram to eat. These birds include vultures, eagles, and hawks. As for land animals, there are many delicious choices, but many that are haram. All rodents, insects, and obviously carnivores are haram. Some examples of these are mice, rats, snakes, ants, mosquitoes, and lions.
Some of the most popular consumed animals include cows, which give us steak, goat, which gives us karai goat, chicken, which gives us tandoori chicken, and lamb, which gives us yummy lamb chops. But if you were wondering what is the Islamically preferred animal to eat, we would have to refer to the statement by Imam Jafar Sadiq that the most pure animal is a sheep. He said, if there was anything better, it would have been replaced with Prophet Ismail when his father, Prophet Ibrahim, was going to sacrifice him in the way of Allah. The Prophet Ismail was replaced by a sheep, specifically a male sheep, also referred to as an aran, and therefore that is the purest of animals for consumption. On a final note, although most of us enjoy having meat in our diet, as Imam Ali said, we must remember not to make our stomachs graveyards for animals. Allah has created many wonderful foods for us to enjoy, both for taste and for nourishment of our bodies. Be sure to have a balanced diet so to ensure you can reap the benefits of all the gifts Allah has bestowed upon us. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Bar Muhammad wa ali Muhammad MashaAllah. salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you, Jazakallah, Brother Hasnan. Thank you so much for your speech. We are now going to move on to the Urdu part of the program, جس میں آپ کے سامنے ہمارے کچھ یونگسٹر جو ہیں سلام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی کے ساتھ سب سے پہلے سلام کے لیے درخواست گزار ہوں محمد اور آدم بخاری کو کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکرے ریا لب دیا وچ صحرا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سین لے لا کے اذن جے دے بیتے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سیدھے چو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکرے ریا لب دیا وچ صحرا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا آ کے ماں قاسم دی مات احسان کری دیر تئی لڑدا روی تیرے ٹکرے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین دی ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکرے رہ لب دیا وچ صحرا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا رو کے ہر مائے ہو کہتی رہی شامی انو پاوے درے مارو بس دے دو اجازت
زہرا میں پتر دی قبر بناوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکرے رب دیا وچ صحرا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا جدوں تیری ہو کے لنگیا مکے تل چوں وین زینب کیتا لاشا ول ماوا نہ ویکھڑے کتے رکھ نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکرے لب دیا وچ صحرا ماوا کربلا دیا ماوا صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ آدم محمد، بہت بہت خوب ایز آلویز، بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اگر عاشق بھائی اور جو ذکی قاسم اجازت ہو تو 4 مصرے پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے۔ تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے کرب و بلا سے، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش عزا سے۔ ایک صلوات پڑھی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی کے ساتھ درخواست گزار ہوں سلام کے لیے جناب اشرف زیدی صاحب سے، ایک صلوات پڑھی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہے زینب ہے زینب ہے زینب ہے زینب، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، سبحان اللہ، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا
زینب کے آنسوؤں میں صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں اب اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں اب اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں شبیر پیش داور جائیں گے ساتھ لے کر شبیر پیش داور جائیں گے ساتھ لے کر بھیگا ہوا امامہ زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد
بہت خوب. ماشاء اللہ اشر, جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ہم اس دوسرے پارٹ کا پروگرام کا شروع کریں گے جس میں ہمارے نوجوان آپ کے سامنے سلام پیش کریں گے. سب سے پہلے درخواست گزار ہوں جناب جعفر حسین عابدی صاحب سے ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اللهم صل على حضرت عباس کی شان میں چند اشعار سلام کے طور پہ ایک بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو, پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو, پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو, جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری, جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری, مجلس شبیر میں آیا کرو, کیا کہنے, مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو, خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی, کہ خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی, کہ اپنے بچوں سے علام غازی کا اٹھوایا, بے شک سبحان اللہ کہ اپنے بچوں سے علام غازی کا اٹھوایا کرو, حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو, کہ حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو, خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو, خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو. اور آخری بان, کہ آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید, کہ آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید,
یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو واہ 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 بہت خوب. کہ واہ یا واہ. حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو کیا کہنے. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. ایک واہ بلند واہ تر سبحان صلوات اللہ سبحان اللہم صلی اللہ علی اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جعفر، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست گزار ہوں جناب ذکی رضوی صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں. ایک صلوات پڑھیا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب پیامات صاحب کلام میں سے پیش کر رہا ہوں. ایک بار بلند صلوات. اللہم صلی علی ان اشکوں کے چراغوں کو بجھا سکتا نہیں کوئی. واہ واہ واہ. ان اشکوں کے چراغوں کو بجھا سکتا نہیں کوئی. بے شک. یہ غم حق کی امانت ہے مٹا سکتا نہیں کوئی. یہ غم حق کی امانت ہے مٹا سکتا نہیں کوئی. جو دل سینے میں ہے زندہ تمہاری یاد آئے گی. جو دل سینے میں ہے زندہ تمہاری یاد آئے گی. سبحان اللہ. اے کربلا والوں بھلا سکتا نہیں کوئی. واہ 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 واہ. تمہیں کربلا والوں بھلا سکتا نہیں کوئی. گلے پر تیر کھا کر مسکرانا کس کو آتا ہے. گلے پر تیر کھا کر مسکرانا کس کو آتا ہے. جواب اصغر بے شیر لا سکتا نہیں کوئی. علی کے لال تیری جرت و ہمت کا کیا کہنا. بے شک. علی کے لال تیری جرت و ہمت کا کیا کہنا. ضعیفی میں پسر کی لاش اٹھا سکتا نہیں کوئی. سکینہ سے یہ کہتا تھا شب مقتل کا سناٹا. سکینہ سے یہ کہتا تھا شب مقتل کا سناٹا. کسے آواز دیتی ہو
اب آ سکتا نہیں کوئی، کسے آواز دیتی ہو اب آ سکتا نہیں کوئی، پیام اب تشنگی 6 ماہ کے بچے کی دنیا میں، پیام اب تشنگی 6 ماہ کے بچے کی دنیا میں، ایک ایسی آگ ہے جس کو بجھا سکتا نہیں کوئی، ایک ایسی آگ ہے جس کو بجھا سکتا نہیں کوئی. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت خوب، جزاک اللہ ذکی، بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں جناب سید اسفر نقوی کو دعوت دوں، اگر اجازت ہو تو 4 مصرے اور آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. عرض ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ایک صلوات پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سید اسفر نقوی سے، ایک صلوات پڑھیے علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک بار اور سب مل کے درود باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی کے لیے موت ہے، بھائی کی جدائی، شہ کہتے تھے ہر گام دہائی ہے دہائی، بھائی کے لیے موت ہے، بھائی کی جدائی، تم سینے کی ٹھنڈک تھے تو آنکھوں کی ضیا تھے، تم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ تھے، ملنے کے نہیں ڈھونڈوں اگر ساری خدائی، بھائی کے لیے موت ہے، بھائی کی جدائی، اور پالا ہے بڑے نازوں میں اکبر سے بھی بھر کر، گودی میں لیے پھرتا تھا مثل علی اصغر، کیا تم کو نہیں یاد یہ سب کچھ میرے بھائی، بھائی کے لیے موت ہے،
بھائی کی جدائی اور بچوں کو سکینہ لیے خیمے میں کھڑی ہے عباس کے آنے کی اسے آس بڑی ہے کیسے اسے سمجھاؤں یہ کیوں مشک نہ آئی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی جب شمر لگا کاٹنے حضرت کے گلے کو عباس میرا بھائی مجھے آ کے بچا لو دو بار کہا شاہ نے بھائی میرے بھائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی شبیر کو آقا کہا عباس جری نے شوزادہ میں آخر یہ کہا ابن علی نے ایک بار تو کہہ دو مجھے بھائی میرے بھائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی شہ کہتے تھے ہر گام دہائی ہے دہائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قاسم بہت خوب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. Now I will request for the English lecture / majlis for tonight Brother Mohsin Rizvi to enlighten us with some few words. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. My brothers, I begin today with a simple question. Who are you? And I mean you, as a person, the person hearing this, I ask you the simple question, who are you? And as you think of a response, where is it that your mind is going first? Do you start with your name? Is that your identity? At the Imam Barga, we find so many brothers with the same name, but they're not the same person. They don't have the same character. So who are you? Maybe in this mahal, you see your identity as a Muslim. But is that not very vague? There are a billion Muslims on the planet, and none of them are exactly like you. So then maybe your identity is as an American. Many of us were born here and raised here. It's only logical
But go to your nana, go to your dada, and tell them you're an American, and see how that pans out. So then maybe we're both. Maybe your identity is as a Muslim American, or maybe it's as an American Muslim. We never really know which order to put it in. But either way, those answers are still vague. I understand this is all starting to get very confusing. And that's the point. Identity is confusing. And the harsh reality is that no one is more confused than the youth today. San Francisco State University did a study on the identity of children between the young ages of 5 and 9. And they discovered that of the Muslim children they studied, 1/3 of them were uncomfortable and fear expressing that they are Muslim in public. They also discovered that 1 in 6 have actually at some point between the ages of 5 and 9 pretended that they weren't Muslim or publicly even claimed another religion. You know, they found that more than half thought that it was impossible to be both Muslim and American at the same time. They had this concept that they had to choose between one or the other. And as adults, right, that hurts our hearts to hear. Right? We shake our heads at this, but even many of us adults remember that times we ourselves have faced challenges of identity out in the street or in public or at the workplace, especially those of us who grew up in the shadow of 9/11. What these youths are experiencing, this challenge of identity, it's not new, but it's still overwhelming. Who knew that a question of just 3 words, who are you, could lay such a burden? The answer is either so vague that it doesn't define us as individuals, or it's so overwhelming that it clashes with other of our experiences and identities that we associate ourselves with. So what identity do we use to find the truth about who we are, the essence of our character? There is an answer that provides both the most profoundly specific details about who you are as a person, while also being so all-encompassing and broad that it reveals more about us than we may know ourselves. And us Shia, we have an answer to this 3-word question, who are you? And we answer it simply with 3 letters, IBN, Ibn. As in Imam Hussein Ibn Ali. Wow. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibn means son of. It means family. And I ask you, who has defined you more than your family? Physically, we share the same genes, we share the same experiences, the values and ethics of your parents. They're the foundation of the morality upon which you entered the world. Even where you differ from your family and you are different, you and your family share enough history and perspective that the differences are understood and respected. So who are you? You are the product of a family. And to know your family is to know that which is deepest and most sincere and most pure about you. Wow. It's to gain a perspective of you that goes beyond knowing your actions, because by knowing your family, you will know someone's intent of their actions. And this, my brothers, is why we are Shia. Because we know the greatest perspective and understanding we will have of Islam is through the family, the progeny of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. And this is why we gather to mourn the tragedies of Karbala. It's because we believe in family. Because we know that when the children of Bibi Fatima alayhi salam were butchered and murdered on the sands of Karbala, we know that this was more than a loss of life. A door was being closed, denying humanity the purest light of Allah subhanahu wa ta'ala, a light that was placed
within our Prophet and spread throughout his progeny and family. Wow. A light that was expressed through their actions, in their behaviors, in their affection for each other, in their loyalty, in their words, their greatest truth, their most sincere essence. My brother, I said earlier that a family understands each other at a level deeper than just our actions, that we have an innate understanding of the intent of those actions. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala gave us many actions written down to perform, but to understand the intent of those actions, to gain perspective of what those actions are meant to aspire us towards, it is through understanding this divine family, the Ahlul Bayt. So as we gather tonight, like so many nights through COVID, so as we gather in the face of oppression, so as we gather at the risk of violence, we gather because we will not let the light of the Ahlul Bayt, the light of the true practice of Islam, be snubbed from existence. We gather because despite the water that pours from the musk of Hazrat Abbas alayhi salam and how it will never reach the lips of Bibi Sakina, we gather. As our Imam collects the scattered pieces of Hazrat Qasim alayhi salam, we gather because we know our identity is family, and we will not allow a divine family sacrifice be in vain. We are Shia, we are family. Beshak. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, brother Mohsin Rizvi, as always, particularly on your lecture tonight. MashaAllah, on the question that we all try to answer, which is, who are we? What is our identity? So thank you again, as always, for your fervor and passion that you share with us. Jazakallah, isi ke saath, thank you again. Ek salawat padhiye ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This brings our program to closer to the end. Ab main darkhast guzar hoon for the Noha tonight, for the recitation of the Noha. Darkhast guzar hoon Janab Kamran Mehdi Sahab se. Ek salawat padhiye ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. بلا میں حق کو ضرورت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی لگتی وطن میں کیسے ہائے لگتی وطن میں کیسے طبیعت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی تیروں کی چھاؤں میں وہ امامت حسین کی تیروں کی چھاؤں میں وہ امامت حسین کی رن میں سپر بنی ہے جماعت حسین کی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی ہر بار بار کہتا تھا دم توڑتے ہوئے ہر بار بار کہتا تھا دم توڑتے ہوئے
نصرت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی دامن چھڑا سکے نہ سکینہ سے شاہدی دامن چھڑا سکے نہ سکینہ سے شاہدی رخصت کے وقت غیر تھی حالت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی مقتل میں جب سکینہ نے بابا کو دی صدا مقتل میں جب سکینہ نے بابا کو دی صدا تڑپی تڑپ کے رہ گئی میت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی میرا باب سائے میں بیٹھی عمر بھر میرا باب سائے میں بیٹھی عمر بھر روتی تھی یاد کر کے مصیبت حسین کی تھی کربلا میں حق کو ضرورت حسین کی بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب کامران مہدی صاحب اور تمام لوگوں نے بچوں نے جس نے آج اس پروگرام میں حصہ لیا. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور مولا اس عبادت کو قبول فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ آج کی زیارت and then a collective recitation of دعائے فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام هذا أجر الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وزهرك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. With that, for everybody that is online, if you would like to unmute and we will recite collectively Dua Faraj. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه وتركعته وتمتعه فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you again. This concludes our the MAP program, the monthly Azadari program for tonight. For everybody again who participated, thank you again so much. Allah Ta'ala aapki ibadat ko qabool farmaye, and for all the listeners that were tuning in, aap sabki bhi Allah Ta'ala is ibadat ko qabool farmaye. Isi ke saath bahut bahut shukriya. Thank you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.